السلام علیکم، کیا حال ہے جناب سب کا؟ کچھ چیزوں کا مجھے اندازہ ہے اور مجھے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ کا اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے، اس میں وائس ٹھیک سے نہیں آ رہی ہوتی. تو حال کا نا ہم کسی کو سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، ہمارا ایک اپنا لیول ہوتا ہے. اچھا، زندگی میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو مجھے فیل ہوتی ہے، میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ میری زندگی اپنی بہت بڑی موٹیویشن ہے. میرا دل بعض کا نا کلک کر جاتی ہے مائنڈ کو، اس کے بعد پھر جب ہم سوچتے ہیں تو یاد آتی ہے بات، لکھ لینا چاہیے شاید جس اسٹیج میں ہم آ گئے ہیں لکھ لیں تو پھر یاد رہ جاتی ہے بات کہ میری زندگی میں نا جب ابو بھی زندہ تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو کئی کام میرے ایسے ہوتے تھے کہ میں خود بھی پریشان ہو جاتی تھی، یہ کیسے ہو گیا، یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں. یہ جب آپ پوری بات سن لیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا. بس تھوڑی سی شادی سے پہلے کی بات بتاؤں گی کہ جب سب بہن بھائیوں کی شادی ہوگی اور میں چھوٹی تھی. ظاہر ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بچہ سب سے زیادہ موو کرتا ہے. ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی، لیکن ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کر سکے، جو مجھے بہت فیل ہوتی ہے بات. دوسری بات کہ میں نے جاب کیا ہوتی ہے لفظ، ایک چھوٹا سا اسکول تھا، دوستیں بھی اسی شہر میں رہتی تھیں، چھوٹا سا شہر تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتے تھے، یہ فلانے کی بہن ہے، یہ چاچی مامی تائی صاحب ہے. آپ کو پتہ چھوٹے شہروں میں سب کو پتہ ہوتا ہے. لیکن میں نے اس چیزوں کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا کبھی بھی. مجھے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے جو تکلیف ہوتی تھی نا، کہ بہت مشکل ہے، بہت زیادہ. اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ایسا دیکھے، سب ماں باپ نے جانا ہے، کیونکہ جب ماں باپ تکلیف سے دنیا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب پتہ ہوتا ہے کہ ہر قدم موت کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور شاید میں زندگی میں اپنے ماں باپ سے کوئی اظہار نہیں کر سکی. کہتے ہیں نا کہ دل کرتا ہے کہ ماں کو آئی لو یو کہتی، امی کے ہاتھ چومتی، ابو کے ہاتھ چومتی، ان کو بتاتی کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے. مجھے اللہ نے ایک زندگی دی ہے، مجھے اللہ 100 زندگی بھی دیتا تو میں اپنے ماں باپ سے قربان کر دیتی. کیونکہ سب کے ماں باپ ضرور نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے ساتھ آپ کو پیسے دے رہا ہے تو یا آپ امپورٹنٹ ہو تو اس لیے ہوتا ہے. ایسا سین نہیں ہوتا. آپ ماں باپ کے ساتھ اتنے اسموتھ چلے ہوتے ہو. جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، جب میرے ابو کو گرمی لگتی تھی اس وقت حالات اتنے اچھے نہیں تھے، وہ والی سچویشن نہیں تھی گھر کی. اب کبھی کبھی سوچتی ہوں، گھر میں کولر نہیں تھا، گھر میں اے سی بھی نہیں تھا، اور ابو باہر کے ملک سے آئے، تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے لگژری اسٹائل ہو جاتا ہے، اور اس وقت بھی بجلی کے بل بہت آتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ شاید وہی بات ہے نا، ماں باپ کو پتہ نہیں تھا کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے. میں نے زندگی میں سب سے بڑا قدم اٹھایا، اور جس کے اوپر میرے سب ویل وشر، جو میری فرینڈس تھیں 3 4، وہ تھوڑی ایک ہمارا میں سے سینئر تھی، انہوں نے مجھے کہنا یار ماں تو اتنی لائق ہے، تو کیوں چھوڑی ہے، ویسے نہ کر. ان میں سے ایک دوست تھی جس کے ساتھ میری دلی باتیں تھیں. اس وقت بھی میں کمفرٹیبل ہوتی تھی اس کے ساتھ رو کے، ایزی ہو جاتی تھی میں اس کے ساتھ رو کے، مجھے سکون مل جاتا تھا. جب میں نے ایک چھوٹے سے اسکول میں 800 روپے کی نوکری کی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے وہ 800 امی کو لا کے دیتی تھی، اور کبھی پوچھا بھی نہیں تھا امی کہ وہ 800 کہاں گیا، یہ مجھے 100 دے دیں.
یا مجھے اس میں سے دے دیں. مجھے ایسا لگتا تھا کہ اسی 800 کے اوپر گھر چل رہا ہے. میری یہ فیلنگز ہوتی تھی. زندگی چلتی گئی. بہت ساری چیزیں لائف میں لوگوں شادی سے پہلے جو رشتے ہوتے ہیں بہت لیگ پولنگ ہوتی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. میرے ابو کا تھوڑی سی نیچر تھی کہ جو بٹ ہے نا ہم لوگ بیسکلی, تو ان کے ذہن میں تھا کہ جو بٹ ہوتے ہیں نا وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ان کی بیٹیاں لی تو جا سکتی ہیں, میں دینیاں نہیں. کبھی کبھی تو سوچتا ہے, لگتا ہے, کہتے ہیں نا ماں باپ کی کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ ماں باپ کی ہوئی باتیں بچوں کے آگے آ جاتی ہیں. وہ ماموں نے میرے بہت ریکویسٹ کی تو ابو کو اتنا غصہ آیا کہ ابو نے کہا میں تی خوہ وچ سٹ داں گا, میں تانوں نہیں داں گا. جب ان لفظوں کی سمجھ آئی تو پتہ چلا کہ واقعی میں کنویں میں گر گئی. جو لفظ ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتے ہیں نا, وہ اللہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے سب. میرے رونے میں ذرا کنٹرول اتنا اچھا نہیں ہے, مجھے رونا بہت جلدی آ جاتا ہے. اس کو آپ غلط میننگ میں مت لیجیے گا پلیز, ریکویسٹ ہے. اس کے بعد 800 روپے کی نوکری بھی ہو رہی تھی. ایسے ہی اسکول میں بیٹھ کے کبھی کبھی سوچتی تھی کہ آگے پڑھوں, تو سوچتی تھی فیس کہاں سے بھیجوں گی. لڑکیوں کو دیکھتی تھی. جب میں ایک دن میں کسی گئی وہ اکیڈمی میں, تو وہاں پہ لڑکیاں پڑھ رہی تھیں, تو مجھے تو ایسے لگا کہ یار میرا تو دم گھٹ رہا ہے. مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں تھی آ رہی کہ یار بھی کیا ہوتا ہے. میں تو کچھ سمجھ سے باہر تھی. بڑی جنگ تھی میری ایک اپنے ساتھ. خیر داخلہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری باجی نے مجھے, ہم کیونکہ ملتان کے ایک گاؤں میں رہتے تھے نا, باجی سے میں نے بات ہوئی PTCL کے نمبر پہ, تو میں باجی کو کہا کہ باجی میں نے داخلہ بھیجنا ہے. تو باجی یہ اس وقت کی جا سکتی ہیں باتیں کہ جب بہن خود کما رہی ہوتی ہے. یہ وہ احسان ہوتے ہیں جو وہ نہ نہیں جتاتے, لیکن وہ دلوں میں بس جاتے ہیں. بہت ساری تکلیف بھی دینا تو بندہ اس نیکی کی وجہ سے سوچتا ہے کہ نہیں یار اس وقت میں جو کام آیا وہ بندہ مشکل وقت میں کبھی نہیں بھول سکتا انسان. میں نے 350 کہہ رہی ہوں, میں نے BA کا جب داخلہ بھیج دیا, اس کے بعد یقین کریں پراپر میری جو فرینڈز ہوتی تھیں وہ مذاق بھی کرتی تھیں, ہنستی بھی تھیں کہ یار سارے گھر دے کم بھی تو آپ کر دیے, ہانڈی روٹی تیری اماں کر دی ہے, باقی کپڑے بھی تو دھونی ہے, بچے بھی تو ٹیوشن کے پڑھاتی ہے, سب کچھ تو تمہیں کرنا ہوتا ہے, تو کون سے لمحے میں پڑے گی. پلیز یہ ضرور ان باتوں کو غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ میں اس وقت 17-18 سال کی تھی. میرے اوپر ذمہ داریاں اتنی پڑ گئیں کہ مجھے بھی ماں باپ نے کوئی یہ تو نہیں تربیت کی ہوئی تھی یا ایسے ہے یا ویسے ہے, قربانی. اور وہ قربانیاں بھی نہیں تھیں, میرے اپنے فرض تھے جو میں نے نبھائے. پھر مجھے کچھ زندگی میں جب یہ چیزیں فیل ہوئی کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خاطر ہر چیز کو قربان کیا. میں نے امی کے کئی دفعہ بات کر رہی ہوتی تھی, میں آنکھوں میں امی کو اشارہ کرتی تھی, تو امی بھی آنکھوں میں کہہ دیتی تھی کہ مطلب بات ہو رہی ہوتی تھی نا, تو میں نے امی کو کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی بیٹھا ہوتا ہے نا تو آپ نے جو بات کی ہوتی ہے اور مجھے نہیں پتہ ہوتی تو آپ مجھے نا گردن اڑا دیا کریں کہ نہیں پتہ مجھے, یا ایسے کر دیا کریں. تو بہت جب میں جاتی تھی تو سب کے ایک ہی بات ہوتی تھی, تڑی تھی رول گئی, ایڈی سونی تھی سی رول دیتی, ایڈی چنگی سی رڑ گئی. ان چیزوں نے مجھے کھ نہیں چھوڑا.
اور یقین کریں میں اس باپ کی بیٹی ہوں، میں نے کسی کے سامنے منہ نہیں کھولا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ امی سامنے بیٹھی ہوئی اور میں نے امی سے کہا ایسے کر کے، امی مجھے کہتی مجھے سمجھ آ گئی. پھر جو آتا تھا میں نے کہا ہاں جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر، پیٹ پھاٹ، ایسے میں نے ملنا اندر سے مرا مکا ہوا انسان. اور جب میں نے زندگی میں سب سے بڑی ایک چیز، اس کے علاوہ میں کچھ آپ کو ہوگے تو ضرور ڈسکس کروں گی. ایک بات تو یہ ہے کہ یوٹیوب پر یہ بعد میں بات کرتی ہوں کہ میں نے بی اے کا پیپر ڈیٹ شیٹ آ گئی جناب. نہ مجھے قسم لے لیں، میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں کہ نہ تو میرے پاس بی اے کی بکس تھی، نہ مجھے یاد ہے وہ پیپر شیٹ مجھے فل کرنی آ رہی تھی ٹینشن سے، کیونکہ میں اسکول سے چھٹی کر کے پیپر دینے آئی تھی. اور میں نے ارد گرد کی لڑکیاں جاننے والی تھیں، میں ان کو پوچھتی تھی یار یہ پریسی کیا ہوتا ہے، ایڈیم کیا ہوتا ہے. وہ مجھے کہتی تھی یار تو پڑھ کے آئی ہیں. تو میں ان کو کہتی تھی تو میرا سوال جواب نہ کر، تو صرف مینوں اے دس کہ تینوں آندا ہے کہ میں تو اس نے مجھے بتانا کہ ہاں پریسے. میں کہ ٹھیک ہے سمجھ آ گیا. تو اس طرح سے میں نے ہنٹ لے لینے، اور ہر بندہ میرے منہ کی طرف دیکھتا تھا کہ ایسے تو پاگل ہو گئے، پڑھ گئے تھے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں. بہرحال یہ میری ذہانت کی بات میں یہاں نہیں کر رہی، اس کا بلاگ کا اینڈ میں یہیں پہ کروں گی کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. جس وقت کے پاس بی اے کی بکس ہی نہیں ہوں گی تو وہ کیا کرے گی. تو مجھے بہرحال وہ دن یاد ہے کہ میرے بھائی جو بڑے تھے، اس وقت غرض آتا تھا، وہ ایک رجسٹر میں بنا ہوا ایک رزلٹ آتا تھا. تو ہم نے یہ ایک رکھی ہوئی تھی نشانی کہ اگر تو بھائی کے ہاتھ میں ڈبہ ہوا تو ہم پاس ہیں، اگر بھائی کے ہاتھ میں ڈبہ نہ ہوا تو چپ کر کے اندر پڑ جاؤ. تو مجھے یاد ہے کہ میں صحن میں ٹہل رہی تھی ادھر ادھر، یا اللہ مدد کر دے کوئی آ جا. اچھا میں تیرتی نا، میرے آنکھوں سے میں نے جب بھائی کو دیکھا ایک دم سے میرے شور آنکھوں سے پانی، اور بھائی مطلب سختی سے مجھے دیکھ رہا تھا. اور اس کے بعد اس نے مجھے گلے لگا لیا. یہ چیزیں بہت یاد آتی ہیں. اس نے مجھے گلے لگا لیا، اس نے کہا اماں تم نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں. کرنا یار تو خالی خاندان تھی، ہسٹری بدل دیتی. کیڑا انا سی جنہیں تنوں بی اے 150 نمبر دیتا ہے، مطلب انگلش میں سے. کہنا یار سینہ پڑھ کے 66 نمبر مسا لینے تو بھی لکھ کے اسی. تو مجھے یاد ہے کہ اسی کچھ عرصے کے بعد میں نے بھائی سے ایک بات کی، جب زندگی زیادہ ٹف ٹائم کی طرف جا رہی تھی. تو میں نے بھائی سے کہا، میں نے کہا بھائی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے امی ابو تو کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ کچھ اللہ کی طاقت ایسی ہے جو تیرے کام ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہاں پہ نیت ہوتی ہے. لیکن جب میں بھائی سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا میرے دل میں ایسے بے ساختہ آیا. میں نے کہا کہ میرا دل کہتا تھا مجھے کہ شاید میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت سنسیئر ہوں، شاید میں نے اپنے آپ کو اب نہ تو اپنے بچپن کو جیا نہ جوانی کو جیا، بڑھاپا بس اب آنے والا ہے. تب مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ کی دعائیں کیا چیز ہوتی ہے. بہت احساس ہوتا تھا. یہ ہوتی تھی ماں باپ کی دعائیں. سسرال میں اکیلے سے رہنا، بڑوں سے کا سایہ اٹھ جانا آسان نہیں ہوتا. میں کبھی کبھی بہت ٹینشن میں چلی جاتی ہوں، زندگی سے لڑا نہیں جا رہا ہوتا. لیکن میں بچے جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہوتا، ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ مطلب پتہ نہیں گڑی اتوں ہی مخلوق آئے گی. جو نیت ہوتی ہے نا آپ کی،
ڈوبنے نہیں دیتی. دنیا کے نظر میں تو آپ 7 نکروں پہ بھی چھپ کے کچھ کر لو، لیکن اللہ تو وہاں پہ بھی دیکھ رہا ہے. تب مجھے احساس ہوا کہ میرے ماں باپ کی یہ دعائیں ہی تھیں، پتہ نہیں فرشتوں نے ہی حل کر دیا میرے پر. اپنے بڑوں کی بہت عزت کیا کریں. اب آج میں کہتی ہوں ماں باپ آپ کو گولی بھی مار دے نا، وہ بھی کھا لو. ماں باپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. ہر چیز کو نیگیٹو پلے پہ توڑنا چھوڑ دیں. تو جہاں تک ہو سکتا ہے جناب لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. باتیں کرنے کو بہت دل تھا لیکن گلا یہ بند ہونے لگ گیا ہے اور شدید درد ہو رہی ہے کانوں میں بھی. اور بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو میسیج میں نے آپ کو اس کے تھرو دینا چاہا ہے اس کو ضرور سوچیے گا، سمجھیے گا اور مجھے بتائیے گا. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.